یہ تاریخ جڑاں کے مصنف سعید الرحمن ثاقب اور ان کے معاونین حبیب الرحمن اور مزمل خان نیازی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ تاریخ جڑاں والا بک کا ہم ریویو کر رہے ہیں اور یہ کتاب کافی عرصہ پہلے لکھی جا چکی ہے، جو کہ جڑاں والا کے گرد و نواح یا جڑاں والا کے رہنے والوں کے لیے پڑھنا بہت ضروری تھی، لیکن بدقسمتی سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ کتاب سے دوستی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ کتاب کو پڑھنے کا جو رواج تھا، کتاب کو سمجھنا، اس کا ایک اپنا ہی اثر ہوتا ہے جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کتاب کو پڑھنے کا جو نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، تو تاریخ جڑاں والا کو ویڈیو کی صورت میں ہم پکچرائز کر رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ وقت موبائل پہ اپنا استعمال کرتے ہیں، تو اس میڈیم کے تھرو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑاں والا کی تاریخ کو جان سکیں۔ اب جڑاں والا کی تاریخ چیپٹر 2 باب 2 اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ قرب و جوار کی اہمیت۔ کسی بھی علاقے کی اہمیت کا اندازہ اس کے محل وقوع سے ہوتا ہے، چنانچہ جڑاں والا کی تاریخی حیثیت کا اندازہ بھی اس کے قرب و جوار میں موجود تاریخی حوالوں کی مناسبت سے کیا جا سکتا ہے۔ جڑاں والا کے آس پاس کی تاریخی مقامات جس قدر ہڑپہ تہذیب کی دریافت کا مقام۔ جڑاں والا کے جنوب مغربی کونے میں راوی کے اس پار ایک قدیم تہذیب کے آثار دریافت ہوئے ہیں جسے ہڑپہ تہذیب کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح کے ماہرین آثار قدیمہ نے ہڑپہ تہذیب کی قدامت و مسلمہ حیثیت کے پیش نظر اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ پنجاب کا مقدمہ میں ہڑپہ تہذیب کا تعارف درج ذیل ہے۔ آج سے قریب 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت آج کا پاکستان دنیا کی چند گنی چنی تہذیبوں میں سے ایک پرامن تہذیب کا گوارا تھا۔ سرحد سے بلوچستان تک پھیلی ہوئی اس تہذیب کا مرکز پنجاب میں ساہیوال کے قریب راوی کے کنارے آباد شہر ہڑپہ تھا۔ گو اس تہذیب کا دوسرا بڑا مرکز سندھ میں موجودڑو تھا، مگر قدامت اور مرکزیت کی بنیاد پر تاریخ اس وسیع علاقے میں جاری و ساری تہذیب کو ہڑپہ ہی کا نام دیتی ہے۔ قدامت کا ذکر آیا ہے تو یاد رہے کہ تاریخ عالم ہڑپہ تہذیب کو دنیا کی قدیم ترین تہذیب قرار دیتی ہے۔ یہ تہذیب قریب 1000 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس بات کا بین ثبوت ملتا ہے کہ اس علاقے میں ریاست کا ادارہ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کا سکہ ہزارہ میل تک یکساں چلتا تھا۔ گو اس پرامن معاشرے کے ارکان اس وقت بھی کسی ایک نسل سے تعلق نہ رکھتے تھے، بلکہ اس میں داوڑیوں کے علاوہ حبشی، بابلی، منگولی اور بحیرہ روم کے آس پاس آباد قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، لیکن جب آریاؤں نے پنجاب کا رخ کیا تو صدیوں کی اس گھال میل اور میل ملاپ میں ہلچل اور گڑبڑ پیدا کی۔ اس کا حوالہ ہے پنجاب کا مقدمہ، مصنف حنیف رام مرحوم۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گرو نانک کا مقام پیدائش۔ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک جڑاں والا سے قریب ہی 30 منٹ کی مسافت پر گردوارہ جنم استھان کی جگہ پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کا پرانا نام بستی تلونڈی تھا۔ گرو نانک کے نام کی نسبت سے اب اسے ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک برصغیر پر بہاول لودھی کے دور حکومت میں 1469 میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک خدا کو ماننے کی تلقین کرتے، تلاوت خود سنتے اور اسلامی عقائد کو پسند کرتے تھے۔ ابن حزیم ایک دلچسپ روایت بیان کرتے ہیں کہ گرو نانک کے والد کالو رام اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ کوٹ والے کے ہاں گئے اور ان سے دعا کروائی۔ چنانچہ گرو نانک حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے نتیجے سے ہی پیدا ہوئے۔ حوالہ اس کا ہے تاریخ پنجاب از سید
محمد لطیف۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی قلعہ ست گھرا کے کھنڈرات۔ جڑاں کے قریب سید والا قصبہ کے اس پار ست گھرا کے نام سے تاریخی کھنڈرات موجود ہیں۔ یہاں کے بزرگ ست گھرا کی تاریخ اور وجہ تسمیہ کی مختلف روایات بیان کرتے ہیں۔ البتہ اس بات پر اکثر اتفاق ہے کہ یہ بلوچستان سے آئے میر چاکر خان کا قلعہ تھا جو وقت کی ہولناکیوں کے نظر ہوا۔ یہ قلعہ اپنے جغرافیائی مقام اور علاقائی دفاعی اہمیت کے پیش نظر فوجی مقاصد کے لیے یہاں تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہاں فوج کی خاصی تعداد رہائش پذیر تھی۔ بیک وقت 200 تندور گرم کیے جاتے تھے جو فوج کے ایک وقت کے کھانے کی ضرورت کو پورا کرتے۔ کتاب تاریخ سید والا میں اس قلعہ کے متعلق کچھ نہیں لکھا گیا، البتہ اتنا تذکرہ ملتا ہے کہ 1542 عیسوی میں قصبہ سید والا کے قیام کے دوران یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا اور ویران ہونے کے باعث اکثر جرائم پیشہ افراد کے زیر استعمال رہتا تھا۔ قلعہ کی دیواروں کی چوڑائی اس قدر وسیع ہے کہ گھوڑا تانگا دیوار کی موٹائی پر پورے رفتار سے دوڑایا جا سکتا ہے۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی اس کھنڈر قلعہ پر آتے رہے ہیں اور ضروری تعمیر و مرمت بھی کر چکے ہیں، لیکن اب یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کھنڈرات کو اکھاڑ کر اپنی تعمیرات شروع کر رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں بلوچوں کی ابتدا ست گھڑا کے میر چاکر خان بلوچ اور اس کے لشکر و قبیلہ کے یہاں آمد سے ہوئی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی قصبہ سید والا کی تاریخی حیثیت۔ جڑاں والا کے قریب ہی واقع راوی کنارے آباد یہ قصبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 1542 میں برصغیر کے حکمران شیر شاہ سوری کے وزیر با تدبیر سید مہر مشہدی نے راوی جنوبی کنارے پر آباد کیا جو اپنے بانی کے نام کی نسبت سے سید والا مشہور ہوا۔ یہ قصبہ لاہور کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے 12 دروازے اور ارد گرد مضبوط فصیل قائم تھی۔ آرکائیو ڈپارٹمنٹ لاہور کے افسر تحقیق جناب محمد رمضان کی ایک دلچسپ تحقیق کے مطابق شیر شاہ سوری شہر لاہور کو خاندان مغلیہ کی علامت کے طور پر سمجھتے تھے اور خاندان مغلیہ سے عداوت کی بنیاد پر انتقاماً لاہور کو باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے لاہور کی بجائے پنجاب کے کسی نئے دارالحکومت کے قیام کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ علاقائی اور دفاعی اہمیت کے پیش نظر سید والا کی تعمیر اسی مقصد کے تحت ہی عمل میں لائی گئی تھی، مگر سوری کے زندگی نے وفا نہ کی اور یوں سید والا پنجاب کا دارالحکومت بنتے بنتے رہ گیا۔ یوں سرکاری دلچسپی کے باعث یہ قصبہ بہت جلد علاقے کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، مگر افسوس کہ اپنے قیام کے 150 سال بعد ہی 1661 میں کسی کی نظر بد کا شکار ہوا اور سارے کا سارا قصبہ راوی کی لہروں کی نظر ہو گیا۔ چونکہ دریا کے کناروں کا رخ جنوبی سمت تھا، اس لیے قدیم سید والا سے 4 میل مغربی سمت اب راوی کے شمالی کنارے نیا سید والا دوبارہ آباد کیا گیا۔ تقریباً 300 سال بعد راوی نے پھر کروٹ بدلی اور پانی کی بکھری ہوئی لہروں نے ایک بار پھر سید والا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قصبہ کی در و دیوار کے ساتھ اس کی علاقائی اہمیت کو بھی بہا کر لے گیا۔ موجودہ سید والا تیسری مرتبہ 1958 میں آباد ہوا۔ اس کا حوالہ ہے جی تاریخ سید والا، مصنف ہیں جی محمد رمضان انور۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی نئے ضلع لائل پور کا قیام۔ ماضی میں فیصل آباد کا مقام ساندل بار کے وسیع جنگلوں میں سے ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ البتہ شہر کے موجودہ لاری اڈا کے قریب قبرستان کی اونچی جگہ ایک چھوٹا سا گاؤں پکی ماڑی کے نام سے آباد تھا۔ 1892 میں لوئر پنجاب کینال کی تکمیل کے بعد جب اس جگہ بڑے قصبہ کی تعمیر کا منصوبہ بنا تو اسی سال گاؤں پکا ماڑی کو تحصیل کا درجہ دے کر چناب کالونی کا نام دے دیا گیا۔ 1897 میں کالونائزیشن کا عمل شروع ہوا تو نئے لائل پور کی باقاعدہ تعمیر و توسیع بھی تیز ہو گئی۔ 1904 میں لائل پور کو مکمل ضلع قرار دیا گیا۔ فیصل آباد کا سابقہ نام برٹش دور حکومت میں اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر پنجاب سر جیمز بورڈ وڈ لائل سے منسوب لائل پور
رکھا گیا، جو بعد ازاں 1977 میں اتحاد بین المسلمین کے داعی خادم الحرمین شریفین مرحوم شاہ فیصل کی یاد میں فیصل آباد رکھ دیا گیا۔ ہمارے بعض دانشوروں کو اعتراض ہے کہ شہروں، قصبوں یا مقامات کی تاریخ نام تاریخی ورثہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے ناموں کی تبدیلی امانت میں خیانت کے مترادف ہوتی ہے، لہٰذا گزشتہ ادوار کے منسوب ناموں میں تبدیلی کی بجائے اپنے ہیروز کے نام پر نئے شہر بسائے جانے چاہئیں۔ لیکن زمانے کی یہ ستم ظریفی بھی دیکھیے کہ اس شہر کو پنجاب کے 5 سال تک حکمران رہنے والے ایک شخص کے نام سے محض اس لیے نسبت دی گئی کہ اس نے مذکورہ نئے شہر کے قیام کی منظوری دی تھی، حالانکہ مسٹر جیمز بی لائل نے شاید کبھی بھی لائل پور کی سرزمین پر اپنا قدم تک نہیں رکھا۔ دوسری جانب ہم لائل پور ایسے بڑے شہر کے تجویز کنندہ و تخلیق کا ڈپٹی کمشنر جھنگ کیپٹن پوم پانگ نام تک سے واقف نہیں، جس نے 1883 سے 1885 کے دوران گاؤں پکا ماڑی کے مقام پر ایک بڑا شہر بسانے کا خیال ظاہر کیا، فیلڈ سروے کیے، فیزیبلٹی رپورٹیں مرتب کی اور نئے شہر کے قیام کی تجویز تحریری طور پر گورنر پنجاب کو ارسال کی۔ بہرحال یہ بات تو برسبیل تذکرہ آ گئی۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ جڑاں کے نواح میں لائل پور کے نام سے جدید شہر کا قیام دراصل اس جگہ کی جغرافیائی و علاقائی اہمیت واضح دلیل ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، شاہ کوٹ سے نوادرات دریافت۔ شاہ کوٹ کا علاقہ ساندل بار کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے۔ جناب کالونی افیسر نے نوآبادیاتی سرگرمیوں کے لیے شاہ کوٹ کو اپنا صدر مقام بنایا۔ اس وسیع علاقے میں نہری نظام کے اجرا کے لیے 430 میل لمبی کھدائی کا ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران شاہ کوٹ کے نزدیک سے قدیم تہذیبوں کے آثار بھی دریافت ہوئے تھے۔ برآمد ہونے والی اشیاء میں مرتبہ نما برتن، کچھ دوسری چیزیں اور تانبے کے سکے بھی ملے تھے، جن پر مندرج تحریروں سے قدیم تاریخ کے آثار کا پتہ چلتا ہے۔ اس دریافت کے چشمدید گواہ اور راوی اس دور کے ڈپٹی کمشنر جھنگ کینٹسبرگ خود ہیں، جس گزٹ میں اس موضوع پر اپنا مضمون شائع کروایا اور مضمون کے ساتھ دریافت ہونے والی اشیاء کے فوٹوز بھی شائع کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر مذکور نے اس شواہد کی روشنی میں خیال ظاہر کیا ہے کہ شاہ کوٹ یا اس کے آس پاس میں قدیم تہذیب دفن ہے۔ حوالہ ہے جی، سیول اینڈ گزٹ پریس لاہور، 1905۔ نیکسٹ ہے جی پوائنٹ، قدیم علمی حوالے۔ جڑامالہ کی دھرتی کا قدیم علمی حوالوں سے براہ راست تذکرہ پیش کرنا تو مشکل ہے، البتہ چند حوالے درج ذیل ہیں۔ رگ وید میں تذکرہ۔ برصغیر میں رگ وید اس سرزمین کی قدیم ترین دستاویز ہے، جس میں اس زمانہ کے علاقہ جات و شخصیات، منتر و مناجات اور حالات واقعات کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ہندو مت میں اسے ایک الہامی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ مورخین نے اس کتاب کے زمانے کا تعین 1200 سال قبل مسیح کیا ہے۔ رگ وید میں ایک جگہ تخت سیوی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس میں سیوا پور، ارتھ پور اور ڈچترا کے علاقے شامل ہیں۔ تاریخ و تحقیق ڈچکوٹ میں محققین کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیوا پور شورکوٹ کے قریب ایک ٹیلے کا نام تھا۔ ارتھ پور جھنگ کا علاقے اور ڈچترا ڈچکوٹ کا قدیم نام ہے، جو ڈچ قبیلہ سے نسبت کی وجہ سے تھا، لہذا ڈچکوٹ دراصل ڈچترا سے ڈچکوٹ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ چنانچہ رگ وید جیسی قدیم ترین دستاویز میں جڑامالہ کے قرب و جوار کے تذکرے سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ابتدائی زمانہ سے یہاں انسانی آبادی وجود رکھتی تھی، جو علاقائی طور پر سرزمین جڑامالہ کی قدیم تاریخی و تہذیبی حیثیت کی واضح دلیل ہے۔ اس کا حوالہ ہے جی، تاریخ و تحقیق ڈچکوٹ، تدوین نسیم احمد الیاس مغل۔ اگلا جی ہمارا پوائنٹ ہے جی، ابن بطوطہ کے سفر نامہ میں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ابن بطوطہ کے سفر نامہ کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سفر نامہ کے
مطالعے سے نہ صرف علاقائی تاریخ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے بلکہ اس دور کے حالات و واقعات، تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت کو سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں بکر کی رسوم و ثقافت کو تفصیل سے لکھا ہے اور پھر جمرہ سے گزرنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ چنانچہ بکر اور جمرہ کے تذکرہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ابن بطوطہ جڑاں سے یا اس کے قرب و جوار کے قدیم راستوں سے گزر کر ہی مشرقی پنجاب انڈیا میں داخل ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جڑاں سے گزرنے والا قدیم راستہ جو بعد از جرنیلی سڑک کے نام سے موسوم ہوا، دراصل جنوب پنجاب اور شمالی علاقوں کے مختصر راستہ کے طور پر زمانہ قدیم سے ہی استعمال ہوتا رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جی بزرگان دین کے مزارات۔ بزرگان دین نے برصغیر کے مختلف علاقوں میں ڈیرے ڈال کر اپنے کول و قرار سے کروڑوں ہندوؤں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ جڑاں کے علاقہ میں بھی بزرگان دین کے مزارات اس امر کے گواہ ہیں کہ یہاں قدیم وقتوں سے انسانی آبادیاں موجود رہی ہیں۔ جڑاں کے مختلف مواضعات میں بھی کئی بزرگ اسودہ خاک ہیں۔ جڑاں کے گاؤں پنڈی عیسیٰ میں آج بھی وہ متبرک مقام موجود ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نوری حضوری المعروف بالا راجہ تشریف لائے تھے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ معروف ولی اللہ حضرت شیر شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شریف والوں نے حضرت بخاری کو ساندل بار میں اسلام کی تبلیغ و تلقین کے لیے بھیجا تھا اور راوی کے دونوں کناروں کے مخصوص مقامات کا تعین بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت بخاری اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر پہلے راوی کنارے گاؤں پنڈی داس میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں سے اپنا تبلیغی مشن مکمل کرنے کے بعد جناب کنارے چنیوٹ پہنچے۔ آخری دم تک تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ 850 ہجری میں انتقال فرمایا اور ٹھٹھی چنیوٹ میں مدفون ہوئے۔ میں نے پنڈی عیسیٰ میں چار دیواری کے اندر اس مقام کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ یہاں ونڑ پیلو کے دیو ہیکل قدیم درخت بھی موجود ہیں جن کے متعلق بتایا گیا کہ یہ دراصل حضرت بخاری کی گھوڑی کو باندھنے قلعے تھے جو بعد ازاں پھوٹ کر تناور درخت بن گئے اور اب انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ قرب و جوار کے بزرگوں میں شاہ کوٹ میں واقع حضرت ابوالخیر المعروف بابا 9 لکھ ہزاری کا مزار بھی موجود ہے۔ حضرت ابوالخیر 700 سال قبل مغلیہ عہد کے اوائل میں یہاں تشریف لائے۔ اس وقت اس علاقے کا نام رسول کوٹ تھا جو بعد ازاں حضرت ابوالخیر کی نسبت سے شاہ کوٹ مشہور ہو گیا۔ اس ایک مرتبہ آپ کے مرشد نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کو 9,11,000 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ بتایا۔ مرشد کی بتائی ہوئی آیت بھول جانے پر اتنی ہی مرتبہ پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ چنانچہ آپ کے مرشد نے آپ کو اسی لقب سے نوازا۔ لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شرق پور میں حضرت شیر محمد شرق پوری اور فیصل آباد قدیم نام پکی ماڑی میں حضرت نور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں جن کے فیض و برکات سے یہاں کے لوگ بھی مستفید ہوتے رہے ہیں۔ میں نے علاقہ کے معروف مقامی بزرگ ہونے کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل آباد میں حضرت نور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور حضرت کی دینی خدمات کے حوالے سے جانچنا چاہا، مگر افسوس کہ مزار کے در و دیوار میں کہیں بھی دینی خدمات کی تفصیل تو کجا پیدائش یا وفات تک کا کوئی سن تک موجود نہیں تھا، حالانکہ دربار عرصہ 50 سال سے محکمہ اوقاف کی نگرانی و سرپرستی میں چل رہا ہے، لیکن سرکار کو شاید ایسے معاملات سے کوئی غرض نہیں۔ مزار کے احاطہ میں مستقل گدیاں جمائے اپنے جعلی بزرگی کا روب جھاڑتے کئی گبے والے موجود ہیں جو عرصہ دراز سے حضرت نور شاہ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، لیکن جب ان سے حضرت کی سوانح حیات اور دینی خدمات سے متعلق دریافت کیا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ محکمہ اوقاف مزاروں سے آمدنی جمع کرنے تک ہی خود کو محدود نہ کرے بلکہ اہل مزارات کی سوانح حیات اور ملی خدمات کو اجاگر کرنے کا فریضہ بھی انجام دے اور اس کا اہتمام کرے۔ جڑاں کا علاقہ ماضی میں چونکہ جنگ کا حصہ رہا ہے، اس لیے جنگ میں وارد ہونے والے بزرگان دین کی تبلیغ و تلقین
اس علاقہ تک بھی پہنچتی رہی ہے۔ پروفیسر سمیع اللہ قریشی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پہلی صدی ہجری میں عبد الرحمن ہاشمی شورکوٹ کے موجودہ قصبہ پیر عبد الرحمن میں وارد ہوئے اور ان کے وجود سے جھنگ دھرتی کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ برصغیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے تایا حارث کے پوتے یہاں پہنچے، آباد ہوئے۔ پہلی صدی ہجری اور ماہ بعد کے زمانوں میں اس علاقہ کے ہندو اقوام نے اس خاندان کے طفیل اسلام قبول کیا۔ ان میں اس علاقے کے معروف قبائل گکھڑ، چدڑ، کھیڑے، ڈلوانے، کھرل، پرل، بلروان، ٹوانے، نون، لکھیڑے، کلیار، لک، ہراج اور گجر قبائل وغیرہ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس کا حوالہ ہے جی سرزمین جنگ، آثار و ثقافت، مصنف پروفیسر سمیع اللہ قریشی۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا باب نمبر 2 اپنے اختتام پر پہنچا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کتاب کے مکمل ہونے تک چلے گا۔ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اس کا بقیہ حصہ بھی پورشن وائز اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ جڑاں اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ تاریخ جڑاں کے حوالے سے جان سکیں اور اس اثاثے کو سمجھیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ سرزمین ہر حوالے سے بہت رچ رہی ہے۔ لہٰذا آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی جڑاں کی تاریخ کے حوالے سے پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ۔